کیا کسی امیر آدمی کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی یہ حرص پیدا ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی اتنا ملتا؟ اگر ہوتی ہے تو اندر سے ہم قارونی کی طرح ہیں۔ یعنی لوگوں کے نزدیک کرائٹیریا یہ ہے کسی کے پاس دنیا میں بڑا سٹیٹس آ جانا، مال آ جانا، یہ کرائٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اس پہ فضل و کرم ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دیا جائے کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اب یہاں پر ہمارے لیے خاص سبق ہے کہ فرعون نکلا اپنی قوم کے سامنے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، آسان لفظوں میں سمجھنے کے لیے بڑے زیب و زینت کے ساتھ نکلا، کپڑے بھی اچھے تھے، گارڈ بھی تھے، فلاں بھی تھے، فلاں بھی تھے، بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہ نکلا۔ جب وہ اپنے قوم کے سامنے زینت کے ساتھ نکلا، قال الذین یرید الحیات الدنیا، کہا ان لوگوں نے جو صرف دنیا کی زندگی چاہتے ہیں، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمارے پاس بھی اتنا ہوتا جتنا قارون کے پاس ہے۔ اب ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم کس جماعت میں ہیں۔ کیا کسی امیر آدمی کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی یہ حرص پیدا ہوتی ہے، حسرت ہوتی ہے، تمنا پیدا ہوتی ہے ہم بھی ایسے ہوتے، ہمیں بھی اتنا ملتا؟ اگر ہوتی ہے تو اندر سے ہم قارونی کی طرح ہیں۔ اِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، وہ تو بڑے نصیب والا ہے جی۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، اب ایک دن ایسا ہوا کہ وہ نکلا اپنے پورے ٹھاٹھ باٹھ کا اظہار کرتے ہوئے، خدم و حشم کو لیے ہوئے، بیش قیمت کپڑے اور خلعتیں پہنی ہوئی اور سواری کے اوپر اپنی دولت کا بھی مظاہرہ کرتے ہوئے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو اب جو اس معاشرے میں وہ لوگ تھے کہ جن کی نگاہوں میں خود ان کی اپنی نگاہوں میں بھی دنیا کی زندگی کھبی ہوئی تھی اور جو چاہتے تھے، طالب تھے دنیا ہی کے، یا لیت لنا مثل اوتی قارون، وہ انہوں نے کہا کاش کہ ہمیں بھی یہ ساری چیزیں ملیں جو قارون کو ملی ہیں، جو کچھ دیا گیا ہے، اسے جو دولت دی گئی ہے، اس کے پاس جو ثروت ہے، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نعمتوں کی بارش کی ہے، کاش ہم پر بھی ہو۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بہت ہی نصیب والا ہے، بہت خوش قسمت انسان ہے یہ قارون، کتنا اس کی جو ہے سمجھیے کہ خوش بخت انسان ہے کہ اس پر اللہ کی اتنی نظر کرم ہے اور اتنی دولت اس نے کمائی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ دولت مندوں کی دولت نظر آتی ہے، یہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا یہ کمایا انہوں نے کس طور سے ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، تو ایک دن قارون پوری ٹھاٹ کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، پوری شان و شوکت کے ساتھ، آج کے دور میں آپ سمجھ لیں اپنی وہ لینڈ روور کے اندر 3 پیس سوٹ پہن کے، اور اس زمانے میں وہ گون پہن کے اور اپنے اس جتھے میں خوبصورت قسم کے اونٹوں پہ بیٹھ کے جب نکلا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کے آرزو مند تھے، پاکستانی قوم سیدھی طریقے سے، انہوں نے جب دیکھا کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی اس قسم کی دولت ملتی جو اللہ نے قارون کو دی ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک یہ تو بڑا خوش نصیب ہے جس کے پاس اتنی دولت ہے۔ دیکھو اللہ کا ہی کرم ہے، چاہے وہ حرام کے ذریعے کمایا ہے یا جو کچھ مرضی ہے، وہ عام لوگ تو یہی دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے۔ یعنی لوگوں کے نزدیک کرائٹیریا یہ ہے کسی کے پاس دنیا میں بڑا سٹیٹس آ جانا، مال آ جانا، یہ کرائٹیریا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا اس پہ فضل و کرم ہے۔ اللہ کے نزدیک تو یہ کرائٹیریا نہیں ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس معاملے میں یہ کرتا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دیا جائے کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، سبسسٹنس لیول کے اوپر۔ وخرج علی قومہ فی زینتہ، پس نکلا وہ یعنی قارون اپنی قوم کی طرف اپنی زینت میں، یعنی ایک دن وہ باہر نکلا، بڑی آسائشیں اور مطلب خوب بہترین قسم کا لباس اور ہزارہ نوکر چاکر، پوری شان کے ساتھ وہ باہر نکلا۔ تو قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہا ان لوگوں نے جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے، یا لیتا، اے کاش، لنا مثل ما اوتی قارون،
ہمارے لیے بھی اسی کی مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بے شک اس کا بڑا حصہ ہے، بڑا اس کو اللہ نے نصیب عطا فرمایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ کسی کی دولت و دنیاوی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ کاش ایسا ہمیں بھی مل جاتا، اور صرف اس کے دنیاوی نعمت پہ ہی توجہ کرنا، اس دنیاوی نعمت کی بنا پر جن آزمائشوں کا وہ شکار ہے، جن خرابیوں کا وہ شکار ہے، اس کو بالکل فراموش کر دینا، اس کو اللہ نے ناپسند فرمایا۔ اور اس قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں نے کہا جو دنیاوی زندگی کا ارادہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو دیکھ کر حسرت کا شکار وہی ہوگا جس کو آخرت سے دلچسپی نہیں ہے بلکہ دنیا سے زیادہ دلچسپی ہے۔ جیسے کہ آج کل ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے، ٹی وی پہ کسی کو دیکھ رہے ہیں، میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ رہے ہیں، تو غریب لوگ جو ہوتے ہیں یا متوسط طبقے کے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے دل میں خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ کاش ایسی نعمت ہمیں بھی حاصل ہوتی، کاش ہم بھی اس منصب پر فائز ہوتے۔ کسی کی دنیاوی عزت کو دیکھ کر یہ سوچنا کاش مجھے بھی یہ عزت حاصل ہو جاتی۔ تو یہ وہی تمنائیں کرتا ہے جس کو دنیا کے اندر عزت حاصل کرنا مقصود ہو، جو دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے۔ لیکن جن لوگوں کو دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے دلچسپی ہوتی ہے، وہ اس قسم کے دنیاوی ترقی کرنے والوں سے بالکل متاثر نہیں ہوتے، بلکہ ان کی توجہ انہیں دیکھنے کے باوجود اللہ کی طرف ہی رہتی ہے اور آخرت کی تیاری کی طرف رہتی ہے، اور وہ بالکل دل میں کوئی حسرت، کوئی پچھتاوا، کوئی دل کا چھوٹا ہونا، اس قسم کی عادات میں یا بری خصلت میں گرفتار نہیں ہوتے ہیں۔ لہذا فخرج علی قومہ، تو نکلا اپنی قوم کے مقابلے پر، فی زینتہ، اپنے ٹھاٹ باٹ میں۔ جیسے سامری قوم موسیٰ میں سے تھا تو اس نے خرابی کی، اسی طرح قارون بھی قوم موسیٰ میں سے تھا اور اپنی ہی قوم کے خلاف کام کیا اس نے۔ اور یہاں علی قومہ یعنی نمائش کے لیے اپنی قوم کے سامنے نکلا۔ روایات میں آتا ہے کہ سب مال و متاع کے ساتھ، بہت سے گھڑ سوار جو بہت کچھ پہنے ہوئے تھے ان کے ساتھ یہ نکلا اپنے مال کو دکھانے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب کسی کے پاس مال زیادہ ہو تو پھر اس کو ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ اس کی نمائش کرے۔ تو نمائش کے ہر دور میں طرح طرح کے طریقے رہے، بعض اوقات قیمتی پتھر خرید کر سجا کے، بعض اوقات بلا ضرورت زیورات پہن کے، بعض اوقات بہت قیمتی کپڑے پہن کے، بلا ضرورت ایک ٹھاٹ باٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے۔ دیکھیے ضرورت کے تحت منع کچھ نہیں ہے، لیکن نمائش کے لیے اور دکھاوے کے لیے، اور خاص طور پر علی قوم ہی، دوسروں کو جلانے کے لیے اور دوسروں پہ دھوس اور روب جتانے کے لیے، وہ برا ہے۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، تو کہنے لگے وہ لوگ جو دنیا کی زندگی چاہتے تھے، یعنی دنیا سے محبت رکھتے تھے، یا لیت لنا، اے کاش ہمارے لیے ہوتا، مثل ما اوتی قارون، اسی کی مانند جو قارون کو دیا گیا، انہ لذو حظ عظیم، بے شک وہ تو بڑی قسمت والا ہے، بڑے نصیب والا ہے۔ کیونکہ بہت سے لوگ مسلمان ہوتے ہوئے دنیا کی محبت کے ایسے شکار ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں دوسروں کی نعمت اور خوبی دیکھ کر ایک حسرت ہی رہتی ہے کہ کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتی۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی، بار بار یہ چیز آئی تھی کہ بہت سی خرابیوں کی اصل جڑ بنیادی طور پر حب دنیا ہوتی، خواہشات کی محبت، اور اس میں اعتدال کا نہ ہونا۔ کیونکہ جب انسان دنیا کی محبت میں گر جاتا ہے تو اعلیٰ مقاصد سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو وہ اپنی قوم کے سامنے پوری زینت کے ساتھ نکلا۔ اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی بعض اوقات بڑی بڑی باراتیں نکلتی ہیں مسلمانوں کے ہاں، یعنی مجھے ویسے کبھی بارات کا وہ سمجھ نہیں آیا مقصد، یعنی وہ ایک طرح سے عمل قارون ہی سے مشابہت ہو جاتی ہے نا، کہ قارون گھوڑوں کی جماعت کے ساتھ ایک جلوس بنا کے نکلا اپنی قوم کے سامنے، دکھانے کے لیے کہ میرے پاس کتنا کچھ، اور انہوں نے بہت کچھ پہنا ہوا تھا اور اس کی دولت لدی ہوئی تھی اس کے اوپر، اور لوگ دیکھ کے تو حسرت زدہ، ہکا بکا، اور دل میں خواہش کرنے لگے کاش ہمیں بھی یہ سب کچھ ملتا، کس قدر خوش قسمت ہے یہ۔ اب دیکھیے کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے، کسی کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے کاش ہمارا گھر بھی ایسے ہوتا، کسی کے کوئی زیور دیکھ کے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، اور انسان للچائی نظروں سے ہر نئی چیز کو دیکھے اور پھر کاش ہمیں بھی مل جائے۔
تو یہ چیز جو ہے پسندیدہ چیزوں میں سے نہیں ہے. عام طور پر ہوتا کیا ہے، کچھ لوگ نمائش کرتے رہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی تعریف کرتے رہتے ہیں، اور کچھ سنتے رہتے ہیں اس کو اور پھر اسی کو فالو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو وہ ایک سرکل چلا رہتا ہے، اسی میں زندگی گزر رہی ہے، کیونکہ اس سے آگے اس سے نکل کے اوپر سوچنے کا وقت ہی کچھ نہیں.